ایک اور نوٹیفیکیشن نکلا ہے. 2 جون کو یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا. وزیر اعظم صاحب نے یہ نوٹیفائی کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اسکریننگ اور ویریفیکیشن کریں گے تمام پبلک آفس ہولڈرز کے جن کی انڈکشن، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹ اور پروموشنز ہوں گی. اس کا جواب پرویز رشید صاحب نے دیا. سب سے پہلا جواب تو انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کا اگر ذمہ داری آئی ایس آئی کو دی گئی ہے تو آئی ایس آئی کو بھی سویلین کنٹرول کے نیچے ہونا چاہیے اور پارلیمان کے سامنے ان کا احتساب ہونا چاہیے، جس کی فواد چودھری صاحب نے ان کے اس موقف کی حمایت کی کہ اپنا کردار اور بڑھانا ہے. اگر اداروں نے اپنا کردار اور بڑھانا ہے تو پھر اس کی قیمت اس کو عوامی احتساب کی صورت میں چکانی پڑے گی. ادارے نے سوچنا ہے کہ اس نے پاکستان کی سیاست میں اپنا کیا کردار رکھنا ہے. اور اگر ایک پچھلے کچھ عرصے میں ایک ہائیبرڈ رجیم کی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ، تو اگر ہائیبرڈ رجیم ہے تو ہائیبرڈ رجیم ایسی ہی ہوا کرتی ہے جس میں جو کام بھی ہوگا وہ دونوں ساتھ اکٹھے مل کے کریں گے. حالانکہ میرا تو خیال تھا کہ ووٹ کو عزت دینی تھی اور اس نعرے کے نیچے اس طرح کی چیزیں کم از کم جو میری سمجھ میں آتا ہے پولیٹیکلی یا ڈیموکریٹکلی نہیں ہونی چاہیے تھی. مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. بظر عباس صاحب ہے، عارف حمید بٹی صاحب ہے. کوئکلی آپ نے یہ جو نوٹیفیکیشن آیا سامنے آپ نے دیکھا ہے، اپنی پارٹی میں اس کے خلاف آواز آئی ہے. بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں، ٹھیک ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں سیاسی فیصلے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ؟ کاشف پہلے تو آپ نے ابھی جو واک ڈاؤن میموری لین کرائی ہے نا، کمال ہو گیا. ایک تو بے حس یادداشت ہے ادھر، مگر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بھول ہی جاتے ہیں ہم. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اینیمیز اینیمیز اے فرینڈ، وہ ایگزیکٹلی ہم یہی بار بار ہوتے دیکھتے ہیں. مگر کیونکہ یہ غیر فطری ایک رشتہ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو، بار بار ٹوٹتا ہے، بار بار ایک بد اعتمادی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. مگر آئرونک کہ وہ 10 سال کا پلان جو آج آہستہ آہستہ اناؤنس کیا جا رہا ہے بائی سیکنڈ ایئر قیادت، میں چاہ رہا تھا یہ پوچھنا یہ کیوں بنا ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ 10 سال اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تجزیہ میں نے یہ لینا ہے کہ یہ کیوں 10 سال کے لیے اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب دے کے پھر اس کے اوپر آ جائیں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے؟ نوٹیفیکیشن پہ بھی آتے ہیں. سیاسی بقا کے لیے یہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. کامن اینیمی عمران خان ہے، اس کو گرانا ہے، پہلے گرا لیں، اس کے بعد ہم آپس میں مک لیں گے بعد میں جو کرنا ہے. پولیٹیکل سروائیول ہی اسی میں. دیکھیں اینی بڈی ہو کین ریڈ دا وال رائٹ ناؤ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آنی ہے. کسی کو ایک سادہ اکثریت ابھی ملتے ہوئے مشکل دکھائی دے رہا ہے، جس کو ابھی گھر بھیجا اس کو لانا نہیں ہے، جو اپنی پولیٹیکل یا پاپولیرٹی مقبولیت کے اور سب کا مقابلہ عمران خان سے، سب کا مقابلہ وہ یعنی کہ کامن ڈینومینیٹر ان سب جماعتوں کا آج کیسز نہیں رہے. وہ 60 ملین ڈالر کی کرپشن نہیں رہی، پیٹ نہیں پھاڑنا رہا. وہ کامن ڈینومینیٹر ہے عمران خان فقط، وہ ان کو اکٹھا رکھ رہا ہے ابھی ساتھ. باقی آپ نے نوٹیفیکیشن کی جو بات کی یہ بھی بڑی آئرنی ہے. میرا مطلب ہے کہ سویلین بالادستی کا زوم تھا، کہا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نکالا گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ الماری بند کرتے یہ کہ نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ڈبے میں بند کیا جا رہا تھا ایک طاقتور سویلین چیف ایگزیکٹو نواز شریف صاحب کو، اور ہم بار بار ڈبہ توڑتے تھے اور یہ ہمیں سزا دی گئی ہے پیناما کی وجہ سے جب فائنلی نکالا گیا ہے. تو یہ تو آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن فقط وہی ہے. دا پرابلم ہیئر از، اور 100% بات درست ہے پرویز رشید صاحب کی، کہ کرنے والے کام تو ہیں کہ آپ پارلیمانی اوورسائٹ انشور کر لیں. پہلے سوال آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ سے جب سے ہمارا ملک بنا ہے وہ یہی مسئلہ رہا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے ایجنسیز، اور بعد میں جو حکومت جاتی ہے وہ یہی کہتی ہے، انہی کو قصوروار ٹھہراتی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ اس ملک میں حکومت میں لایا بھی اسے جاتا ہے جس کی ایک فائل بنی ہو پہلے سے. تو جن افسروں کو آپ نے ابھی لے کر آنا ہے، جن لوگوں کو ابھی آپ نے لگانا ہے، تو ایک پروسیس تو چل رہا تھا پہلے. کیا اس پروسیس پہ اعتماد نہیں رہا آپ کو، یا کوئی اور ڈینجر ہے یا کسی اور چیز کا ڈر ہے تو اس کو بھی بیان کیا جائے. ورنہ تو اکراس دا بورڈ اس چیز کو پولیٹیکلی انشور کرنا چاہیے. اٹس ویٹڈ بائی آل پولیٹیشنز، کیونکہ یہ نہ ہوتے بھی اس کا خمیازہ تو سیاستدان ہی بھگت رہے ہیں. اس کے ہونے سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ویٹنگ کی جائے. ویٹنگ پہلے بھی ہوتی ہے، مگر اگر آفیشلی یہ کام اگر آپ نے کرانا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کل کو آپ ووٹ کو عزت دو، ہر کوئی اپنی حدود میں رہ کے کام نہ کرے. آپ تو حدود کا تعین کر رہے ہیں، پھر سے یہ ایک بار پھر تعین کیا جا رہا ہے کہ کون کس حدود میں رہے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ حکومت واقعی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اور ایک بیانیہ جو شہباز شریف صاحب لے کے چلے سارے اکٹھے مل کے چلیں گے جی چھوٹے جان دو. نہیں تو عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں، ابھی ان کا سب سے لیٹسٹ بیانیہ ہے جس کے اوپر اپنے تئیں ایک تجزیہ ہونا چاہیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نیوٹرل نہیں رہے ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی بھی آتے آ جائے. بٹی صاحب ڈائیلاگ کیوں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اگر آپ کی کیا سوچ ہے سارے پر، کیوں گرینڈ ڈائیلاگ 10 سال اکٹھے رہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب آپ نے انٹرو میں کوئی درجنوں چیزیں سکھا دی، اس کے بعد تو
کچھ لوگوں کو ڈوب کو مر جانا چاہیے جن میں شرم ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, درجنوں جو آپ نے سنائی ان میں سے میں کس بات کا یقین کروں؟ دھرتی کا نسور جو کہا اس پہ یقین کروں؟ نسور ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دو, ناقابل علاج ہے. مودی کا یار گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا. ان میں سے میں یقین کس کا کروں؟ ایک ہی شخص کی ایک ہی زبان سے اللہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولتا ہے سچ بولتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے, ایمانت دو تو خیانت کرتی ہے. انہوں نے ہر بات میں بولا جھوٹ بولا, جو وعدہ کیا وعدہ خلافی کی, جب ایک عوام نے ووٹ دیا ایمانت میں خیانت کی. اب 10 سال یہ بات سچ ہے. مسلم لیگ نون کا وجود ہی پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے ضیاء الحق نے بنایا تھا. وجود ہی, مقصد ہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنا. کراچی میں ایم کیو اور لاہور میں نواز شریف. اب 10 سال کیا مجبوری ہے عمران خان کی حکومت میں تنقید کرتا رہا ہوں جہاں مجھے لوز چیز نظر آئی. آج عمران خان کو نکال دے, اگر کل یہ دست و گریبان نہ ہو, ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو اور اس سے سنگین الزامات نہ لگائیں تو میں ذمہ دار ہوں. 2 دفعہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ نے حکومت کرائی, 2 دفعہ نون کی پیپلز پارٹی نے. ایون کہ 13 کا الیکشن, 8 کے الیکشن میں جب آصف علی زرداری صاحب جیتے, آپ کا وقت قیمتی ہے کیونکہ مہر بحری بہن ساتھ تھا, لیکن آپ کا تو خیر وقت میں ہم نہیں سمجھتا اتنا. انہوں نے نون لیگ کی قیادت شامل ہو گئی, اسحاق ڈالر بھی بیچ میں آ گئے. اسحاق ڈالر نے جب دیکھا ڈار معافی چاہتا ہوں, انہوں نے کہا یہ ملک بینک دیوالیہ ہونے والا, بینک کرپٹ ہونے والا, ہم نے اس 8 حکومت میں نہیں جانا, وزارت چھوڑ دی ہے. سب نے وزارتیں چھوڑ دی ضیاء الحق کے دور میں جب کالی پٹی پہن کے, پرویز مشرف کے دور میں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں. اب مجھے معاف کر دینا, میں آپ کی طرح صاحب علم نہیں ہوں نا. اچھا آپ صاحب علم نہیں ہو پر ضیاء الحق کو پرویز مشرف سے فرق کر لو. اچھا چلو مان لینا یار تہاڈی گل. 13 میں نا آصف علی زرداری جب نواز شریف جیتے الیکشن تو انہوں نے کہا یہ RO کے الیکشن ہے, دھاندلی ہے. اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ صدر پاکستان اس وقت کے کہتے ہیں دھاندلی کے الیکشن ہوئے ہیں. اور دوسری بات, یہ عمران خان کو نکالنے, ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں گے جو ناسور کے ساتھ مل جائے. اور دوسری یہ جو ISI سے رپورٹ لینے کی ہے, یہ فوج کے خلاف سازش ہے جس کا آپ کو چند دنوں میں ہو جائے گا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسی نوٹیفیکیشن پہ 3 میٹنگیں ہوئی. 3 کیوں؟ 90% بیوروکریسی کرپٹ ہے. دنیا میں کوئی ایسی کرپشن, مہر صاحبہ تشریف فرما ہے, کاشف باسی اور مدر باس, ایک بتا دے جو سیاستدان بغیر سرکاری بیوروکریسی کے کرپشن کر سکتا ہو. ایک ایسی, میٹر لگانے سے لے کے بڑے بڑے ٹھیکے تک, ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے جہاز خریدنے تک, کوئی ایک بتا دے. یہ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ہر دوسرا فواد حسن فواد. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پوچھے بغیر کیا گیا نوٹیفیکیشن؟ اور سازش بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت وہاں بھی 2 پوزیشن ہے. میں ایک اہم ترین شخصیت ہے, اس کے قریبی عزیز کی کھربوں روپے کی کہانی ادھر سنانا شروع کر دوں نا, پروگرام کے دوران آپ غائب ہو جائیں گے. پروگرام کے دوران غائب ہو جائیں گے. تو پھر نہ سنو, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے صاحب کے پاس چلائیں. یہ سازش فوج کے خلاف ہے کیونکہ بیوروکریسی نے کرپشن سے باز نہیں آنا. آپ کو یاد ہوگا بلاول حمزہ شہباز صاحب اور مریم کہتے تھے عثمان بزدار پیسے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہے, درجنوں ہیں, تینوں کو یاد ہوگا. 80% وہی بیوروکریسی ہے. کسی ایک افسر کے خلاف کاروائی ہوئی مجھے بتائیں؟ نہیں ہوگی بھی نہیں سر. بندے کو لایا ہو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ بٹی صاحب مسئلہ یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو آج 20ویں گریڈ میں ہے وہ پچھلے 3.5 سال پہلے کہ 18ویں 19ویں میں ہوگا. تو جس نے بھی دیکھا اس نے پچھلی 3 حکومتوں کو اکٹھا دیکھا ہوا ہے. 80% وہی لگائے ہیں. ٹھیک ہو گیا, عثمان بزدار ڈمی تھا, شہباز شریف کے مخبر افسر ساتھ تھے, ان کو اب نوازا جا رہا ہے. میں بریک سے پہلے اگر جازے مظہر عباس صاحب کو بھی اکٹھا اس میں پروگرام ملا. مظہر صاحب یہ ڈائلاگ سے کیا ہوگا, کس چیز پہ ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے؟ شکریہ کاشف. میں تو ہمیشہ اسے ایک مذاقہ خیز چیز سمجھتا ہوں. گرینڈ ڈائلاگ یہ فضول سی بات ہے. آپ سیدھی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کا ڈائلاگ ہونا چاہیے. گرینڈ ڈائلاگ کیا چیز ہوتی ہے؟
اپوزیشن الیکشنز ڈیمانڈ کر رہی ہے، آپ الیکشن پر بات کر لیں، اور اس کے علاوہ باقی دیگر چیزوں پہ بات کر لیں۔ جب اپوزیشن آپ کی کریڈیبلٹی کو سمجھ ہی نہیں رہی، آپ مان ہی نہیں رہی، آپ کو حکومت وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ کہاں سے ڈائلاگ شروع ہوں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ خامخواہی کی بات ہے۔ آپ نے جو تاریخ بیان کی وہ مجھے ایسا لگا جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی، جائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور اس میں یہ جماعتوں سمیت باقی لوگ بھی جا کے اپنے جو بھی ہے ان کی غلطیاں اس کا اعتراف کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کاشف، یہ 10 سال کی فضول سی بات ہے، 10 سال کیا وہ ہوگا، اسی طرح کا پروپوزل لے کے زرداری صاحب چودھری پرویز الہی کے پاس گئے تھے جب پہلی مرتبہ 2008 کے الیکشن کے بعد، جب نون لیگ سے ٹینشن ہو رہی تھی، اور اکارڈنگ ٹو چودھری پرویز الہی جو انہوں نے مجھے خود بتایا جب میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ آئے تھے اور ایک بات کی انہوں نے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے میں جوان ہوں۔ اب یہ جو کائرہ صاحب بات کہہ رہے ہیں یہ غالباً اسی پیرائے میں آپ دیکھیں کہ وہ نواز شریف اور زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بلاول اور مریم اور آنے والی جو جنریشن ہے وہ مل کر چلے، لیکن سر یہ سب مسئلہ یہ ہے 2000 آپ کو 8 یاد ہوگا جب زرداری صاحب گئے ایز پریزیڈنٹ آئی تھنک گئے تھے رائیونڈ، کہا تھا یہ بلاول اگلی جو جنریشن ہے ہماری بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف کی اور حمزہ شہباز نے کہا یہ سارے اکٹھے چلیں گے، پھر لڑائی ہوئی، پھر 2013 میں معافی تلافی ہوئی، 14-15 میں پھر لڑائی شروع ہو گئی، پھر 18 میں دوستی ہوئی، الیکشن کے اس سے پہلے پھر مسئلہ پڑ گیا، الیکشن کے بعد اب یہ دوبارہ دوستی ہوئی، پی ڈی ایم بنی، پھر لڑائی کر لی۔ میں ایک بریک کے بعد اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہوں آپ کے ساتھ، جی اچھا اوکے، اگر اجازت میں ایک بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک